السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو ہلانے والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جڑا ہوا ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک بڑے سبق اور اللہ کے کرم کا اظہار ہے۔ یہ واقعہ ہے ان دو یہودیوں کے بارے میں جو ایک منصوبے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ان کا جسم چرانے آئے تھے۔ کیا تھا ان کا مقصد، کیسے وہ مدینہ تک پہنچے اور کیسے اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت ہوئی، یہ سب کچھ ہم اس واقعے میں ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مدینہ المنورہ میں لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک دن کچھ یہودی رہنماؤں نے ایک خاص میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اپنے قبضے میں لے کر آ جائیں تو یہ ان کے لیے ایک بے انتہا عزت کا مقام ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے وہ مسلمانوں کے دل میں خوف اور بے چینی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان دونوں یہودیوں نے ایک لمبا سفر طے کیا اور مدینہ میں اس شخص کی طرح آئے جو صرف ایک اجنبی مسافر ہو۔ وہ دونوں بہت احتیاط کے ساتھ مدینہ میں گھسے اور اپنے ارادوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے لباس اور تحقیقات کا بھی خیال رکھا کہ کسی کو ان کے اصلی منصوبے کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں گھومتے رہتے اور اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے طریقے سوچتے رہتے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے قبر تک پہنچنے کے لیے سرنگ بنانا شروع کری۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان نور الدین زنگی، جو اس وقت ایک عظیم اور با ایمان حکمران تھے، ایک رات انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور کہا کہ مدینہ میں کچھ لوگ میری قبر کے ساتھ دست درازی کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نور الدین نے یہ خواب صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ دیکھا۔ ہر بار انہیں یہی پیغام ملتا رہا کہ کچھ لوگ مدینہ میں کچھ خطرناک ارادے لے کر آئے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد سلطان نور الدین کے دل کو بے چینی ہوئی۔ انہوں نے فوراً مدینہ کا سفر اختیار کیا۔ ان کا سفر 16 دن کا تھا اور وہ بنا کسی کو اصلی منصوبہ بتائے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان کے ساتھ کچھ خاص لوگ اور لشکر بھی تھا، لیکن ان کا اصلی مقصد صرف ان کو اور اللہ کو پتہ تھا۔ مدینہ پہنچ کر نور الدین زنگی نے سیدھا اپنے اصل مقاصد کو ظاہر نہیں کیا۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو ایک بہانہ بنایا اور کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ کے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس بہانے سے انہوں نے مدینہ کے عام لوگوں اور وہاں کے سارے اجنبی لوگوں کو بلانے کا ایک طریقہ سوچا۔ سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ کے لوگوں کو ایک دعوت دی اور کہا کہ وہ سب کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ذریعے ان کا اصلی ارادہ یہ تھا کہ جو لوگ اجنبی ہیں اور جو وہاں کے اصلی لوگ نہیں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ مدینہ کے عام لوگ اپنی شناخت کے ساتھ سامنے آ گئے، لیکن اس پوری محفل میں نور الدین زنگی کو وہ 2 لوگ نظر نہیں آئے جن کی شکل خواب میں دیکھی تھی۔ آپ نے سب سے پوچھا کہ کیا تمام لوگ ادھر موجود ہیں؟ تو محفل میں سے کسی نے کہا کہ 2 لوگ جو مسافر معلوم ہوتے ہیں وہ ادھر موجود نہیں ہیں۔ سلطان نے فوراً ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کری۔ جیسے ہی آپ نے ان دونوں کو دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ وہ دونوں ہی لوگ تھے جن کی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں دکھائی تھیں۔ جب سلطان نے دونوں سے سوال جواب کیے تو سلطان کو سمجھ آ گئی کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلطان نے فوراً دونوں کے گھروں کی تلاشی کا حکم ظاہر کیا۔ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے قالین دیکھا تو اس کو فوراً ہٹوانے کا حکم دیا، اور معلوم ہوا کہ ادھر سے پوری سرنگ کھودی گئی ہے اور یہ سرنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جا رہی تھی۔ جب وہ دونوں لوگ پکڑے گئے تو سلطان نور الدین نے ان دونوں کو موت کی سزا دے دی۔ ان کا ارادہ سمجھنے کے بعد نور الدین زنگی نے فوراً وہ قدم اٹھائے جو ہمیشہ کے لیے مدینہ کو محفوظ بنائے رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے چاروں طرف مزید مضبوط جالیاں لگوائیں تاکہ کوئی بھی اجنبی شخص یا دشمن قبر مبارک کے قریب بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ جالیاں آج تک وہاں موجود ہیں اور یہ حفاظت کا عظیم ثبوت ہے جو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے ایمان اور جذبہ عشق کے ذریعے انجام دیا۔ آج بھی جب ہم وہ جالیاں دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک یادگار ہیں کہ کس طرح اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام کی حفاظت کری اور ایک عظیم حکمران کو اس خدمت کے لیے چنا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔